قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دستر قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے اپنے محبوب کی اداؤں کو ہمارے لیے مثال بنایا. اور حبیب پاک کے حوارین، آپ کے اصحاب ہمارے لیے نمونے حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے وہ بھی ہمارے لیے ایک ذریعہ بنے. عزیز اور بزرگوں، ابھی چند روز پہلے جو 18 تاریخ گزری ہے ذی الحجہ کی، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا. حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور حبیب پاک علیہ السلام بھی آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگر ایک اپنے لخت جگر کو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں عطا کیا. اسی نسبت سے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں اور آپ کو کامل حیاء والایمان کا بھی لقب دیا گیا. اس کی بھی بنیادی علت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہے جو بے انتہا حیا والے ہیں اور اتنی حیا آپ کے اندر ہے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کریں. تو عزیز اور بزرگوں، حیا کا تصور سمجھنے کے لیے گوش ہے سیرت سیدنا عثمان ذی النورین کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھتے چلوں کہ جب آپ غسل فرمانے جاتے تب بھی آپ کپڑے پورے نہیں اتارتے، یہاں تک کہ آپ اپنا پورا تن بھگا لیتے اور کپڑوں ہی پہ غسل کر کے کپڑے بدل کے واپس باہر آتے. اور یہاں تک آپ کی سیرت میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ نے کبھی اپنا جسم نہیں دیکھ لیا.
یہ کوئی معمولی حیا نہیں، حیا ایمان کا جز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو کل عطا فرمایا، اس لیے آپ کو کامل حیاء والایمان کہا جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے احکام کی پابجائی میں ایک لہجہ برابر غفلت نہیں برتتا۔ جن میں حیا ہوتی وہ ہوا وقت ہر گھڑی ہر لمحہ رب جلیل کو راضی کرنے کی کوشش میں تقدم میں لگا رہتا، اور یہی بات ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قیامت تک آنے والے ایسے اشخاص جو کئی ایک چال بازیوں اور فریبیوں اور مکاروں کے بیچ جب کوئی پھنستا ہے اور اس کے بعد ان کو مدافعت کرتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہوئے اور ان کو زیر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی خود کی منزل کو استقامت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی اگر کوئی نمونہ چاہتے ہیں تو وہ سیرت عثمان غنی کو اختیار کریں۔ آج ہندوستانیوں کے لیے اسوہ ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ ہمارے بیچ کئی مکار، کئی غدار، کئی مخبر اور کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں جو تھوڑے سے مفاد کے لیے مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مخبری کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ رہتے تو صاحب ایسے جیسے ابن سبا نامی یہودی نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں آ کر جو غداری کا کام انجام دیا، جس سے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت رونما ہو۔ یہ تاریخ کے پنے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دو رائے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو گوشے حیات اور اسوہ ذو النورین رضی اللہ عنہ کا جو پہلو ہے، یہ آج کے دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بولیے استقامت پہ رہنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب یہ دشمنان دین نے اپنی مکاریوں کے جال بچھانا شروع کیے تو ان کو مدافعت کے لیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظات دینے کے لیے سیدنا عثمان ذو النورین کے باڈی گارڈ بن گئے۔ یہ جو باتیں جو لوگ مختلف کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا زمرہ ہے جو ایمان پہ حملہ کرنے کا ہے، تو اپنے ایمان کی بات فرمائیں۔ اب یہ ان دنوں میں بہت مختلف باتیں مختلف لوگ کر رہے ہیں، یاد رکھیں اس دور میں جو فتنے آ رہے ہیں یہ فتنے بالکل نو پیدا ہے۔ اسلاف کی زندگیاں بڑی فراخ دل مخلص تھی، اور ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے ہمیں چندہ ضرورت نہیں، ہمیں کام ہی نہیں ہے اس سے، بلکہ سروکاری ہی نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان کی حیات کے وہ پہلو اختیار کرنا ہے جن کے ذریعے ہم سنور سکتے ہیں، ہماری زندگی بندگی میں بالکل صحیح طور پر تیار ہو کے خدا کے خود کی منزل ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے، وہ راہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ انہی پہلوؤں کو ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھ کے چن چن کے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی ایسے گوشے میں نہیں جانا ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت سے دوری نصیب ہو جائے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی، احکامات کی خود بھی پابجائی کرتے رہے، اور منصب خلافت پہ خلفائے راشدین پہ جب آپ متمکن ہوئے تو بہت ساری وسعت سلطنت اسلامیہ، نہ صرف سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کیے بلکہ مسلمانوں کی مالی حالت کو بھی فروغ دیے، اور آپ ایسے مخلص اور ایسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بے نیاز شخصیت تھے کہ کبھی آپ نے بیت المال سے ایک حبہ بھی لینے کی کوشش نہیں فرمائی۔ یہ بہت بڑا آپ کی زندگی کا اہم پہلو ہے، اور اللہ کی آپ پہ اتنی نوازشات تھی، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا
کہ اس ظاہری زندگی سے پردہ فرمائے ہوئے کئی سال گزر گئے، ان ہزاروں سالوں کے باوجود حضرت عثمان ذی النورین کے وقف کری ہوئی چیزیں آج بھی مسلمانوں کو نفع دے رہی ہیں۔ آج بھی آپ کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اس میں لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، اور جو مسلمانوں کے کاس کے لیے، مسلمانوں کے عروج کے لیے، مسلمانوں کی جو نا مفلسی دور کرنے کے لیے کام آ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی پہلو نہیں ہے، یہ صرف اشارے، ان اشاروں سے ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو کتنا قبول فرمایا اور آپ کا اخلاص کیسا تھا۔ آج ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے بہت سوچتے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی ابتری بولیے یا عقیدے کی کمزوری بولیے کہ ہمارے اندر یہ پہلو پائے جاتے ہیں، مگر جب ہم اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، اثار کے لیے، قربانی کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک جب کوئی چیز کا اعلان فرماتے تو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا مکمل کامل دین دے کے ارسال فرمایا، بھیجا ہے۔ وہی ہے جس نے اللہ کے رسول اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے۔ اگر یہ مشرکین کتنا بھی کرائیت محسوس کرو دین سے، دین اسلام کے بارے میں بہت چیزیں گویا کر رہی ہیں آج کے دور میں، ان کو فہم فکر کچھ بھی نہیں، حقیقت دین معلوم ہی نہیں، کیونکہ پیش کرنے والے ہمیں صحیح نہیں۔ یہ الزام ہے نہیں ہے، غلط ہے۔ اب ہم غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ ہم غور کریں تو ہم وہ کردار مومنانہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہم بالکل اس سے پورے معمول ہو کر ان کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ اگر ہو جائے تو یہ 5 وقتہ نماز پہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد جو ان باطل طریقے سے پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت سمجھ گئے، وہ خود 5 ٹائم آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان کا ذہن کیا ہے؟ وہ بحث کر رہے، میں دیکھا یہ دیکھیے آج کل الیکٹرانک میڈیا بھی بہت جو ہے نا اندر کی خبریں باہر لا رہا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو گپت طریقے کے جو میٹنگز کرتے ہیں ان کے پاس میٹنگ باہر آئے، تو ان کیا تشکیل دے رہے ہیں نوجوانوں کو، ان کی نسلوں کو، یہ 5 ٹائم جمع ہو کے ہمارے خلاف سازش کرتے ہوئے، اور ہم جمع ہونے کا مقصد سمجھے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف ہم لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 5 ٹائم نماز کو جو آتے ہیں تجدید ایمان، تجدید دین ہوتا، جیسے ہم عالم ارواح میں خداوند بزرگ کے روبرو اور اس کو جس حالت میں جیسی بھی اس کی ذات ہے اس کو دیکھتے ہوئے گزارتے تھے، تو اس دنیا میں آنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ نفسی مادے رکھے، ان مادوں کی رکاوٹوں کو توڑ کے اس کی بارگاہ میں، اس کی قرب میں جا کے اس کو اپنا عزیز گردانتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام نماز ہے۔ نماز نیاز بندگی ہے، اور نیاز بندگی نذرانے جبی کے ذریعے کامل کی جاتی ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، انہوں اس کے ضمن جو چیزیں ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں مادیت کے باتیں، ایک صاحب سے دعوت میں اتفاق ہوا، ہمارے ممبر کمیٹی کے دعوت میں اتفاق ہو جانا، تو وہاں پہ بہت باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی 5 ٹائم کا مطلب کیا ہے، مادی بات کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے، ایسے لوگوں کی بات لے کے 5 ٹائم کا مطلب سمجھا ہوا تو مادی کی ضرورت نہیں ہے، ضمن بہت کچھ ہونے والا ہے۔ آپ شادی کی کرتے ہیں بولے تو لوگ بولتے ہیں، سیدھی بات جو سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ کے حبیب کیا بولے؟ تزوجوا الولود الولود فإني أمهلكم الأمم۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بڑھانے اور محشر میں اپنی امت پہ فخر کروں گا، تو امت کی وسعت کے لیے نکاح ہوتا۔ یہ اللہ کے حبیب نے فکر دی ہے، اس کا مقصد لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو فکر ہے نا، اپنی اپنی تفقع سے بات کرنا چاہ رہے لوگ عوام میں، نہیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں وہی زمرہ ہمیں لینا ہے، وہی چیزیں بیان کرنا ہے جس کی ذمہ داری دین اسلام کے ذریعے ہم کو، دین حق کے ذریعے ہم کو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، وہ بولنا ہے۔
اور وہ پہنچانا ہے اور وہ اختیار کرنا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایسی تشہیر دین کی ہے کہ یہ خود ذات ایک اپنی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم، جب یہ ابن سبا اور اس کے مکاری حوارین نے جب محاصرہ کیا اور دھوکہ دے کے جب دیوار توڑ کے آپ کی شہادت فرمائی، تو دیکھیے کیا معاملہ ہوا۔ قرآن ابھی بھی محفوظ ہے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید کر دیا تو خون کہاں گرا معلوم؟ قرآن پہ، جب آپ تلاوت کر رہے تھے۔ اور قرآن میں بھی کہاں گرا؟ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ اکبر، بس اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ جو کرامت ہے، یہ جو معاملہ ہے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت کے وقت کا، آخری وقت خون جب آپ کا نکلا اور کہاں گرا؟ اس آیت پہ گرا، تو سمجھیں اللہ تعالیٰ خود بھی کتنا حمایتی عثمان ذی النورین کا، اور عثمان ذی النورین اللہ کے قرب میں کس مقام اور کس منزل پہ ہے۔ عثمان ذی النورین کو جنت کے مکان کی بشارت اللہ جل کے مجدہ کے حبیب پاک نے اس دنیا میں دے دی، نہ دے دی بلکہ اس کی تعریف فرمائی کہ عثمان میں تمہارا مکان دیکھ کر آیا ہوں۔ آئے 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 میرے آقا کے قربان جائیں، یہ خوشخبریاں پوری عثمان ذی النورین دنیا میں ہی مل گئی۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی مکاروں کی مکاری، فریبیوں کی فریبی، ان سب میں جھلسی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ جو استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دین کے داعی بن کر، دین کے محافظ بن کے، دین کے مبلغ بن کے وہ دنیا کو دکھا دیے کہ کیسے بھی حالات ہوں، ان حالات میں دین پہ خود استقامت پہ رہتے ہوئے دوسروں کو مستقیم کی دعوت دیتے ہوئے مبلغ بن کے دنیا سے گزرنا ہے، تو اس طریقے سے گزر جیسا عثمان ذی النورین نے گزر کے دکھلایا۔ تو آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے اس دور میں خاص کر ہندوستانیوں کے لیے، اور وہ بھی ہندوستان میں وہ لوگ جو چند گھروں کو رکھتے ہوئے مختلف گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری اکثریت رہتی ہے، جہاں اکثریت ہے وہاں مسائل نہیں ہیں، جہاں اقلیت بالکل گنتی میں ہے وہاں بہت امتحان بڑھ چکا ہے۔ یہ بات چھپی بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، حضرت عثمان ذی النورین کی حیات مقدسہ ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے تیرے محبوب کے محبوب، تیرے محبوب کے چہیتے لاڈلے عثمان ذی النورین کی سیرت کو، جو ان کے بنیادی پہلو کے گوشے گوشے میں ہم نے سیدھا طور پہ بیان کیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت